بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، نام تھا اس کا جریج، بہت نیک عبادت کرنے والا، بڑا اللہ والا، بڑا نمازی۔ ایک بار حضرت جریج نماز کے اندر مصروف تھے، نماز پڑھ رہے، اور ان کی ماں کو کسی چیز کی ضرورت پیش آ گئی تو جریج کو آواز دینے لگی، آئی جریج کہتے ہیں اللہ میں نماز میں ہوں اور پیچھے میری ماں آواز دے رہی ہے۔ جریج یہ کہتے ہیں اللہ میں کیا کروں، میں نماز میں اور میری ماں پیچھے آواز دے رہی ہے۔ پھر اس نے تیسری آواز دی جریج، لیکن جریج نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ نماز پڑھتے رہے۔ چوتھی بار جریج کی ماں کے منہ سے یہ جملہ نکلا، جریج تو نے میری آواز سن کر بھی انسنا کر دیا۔ آئے اللہ جریج اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ وہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ آئے اللہ جریج کو اس وقت تک تو موت مت دینا جب تک کہ جریج کسی بے شرم و بے حیا عورت کے ساتھ ہم بستری نہ کر لے، اس کے ساتھ زنا نہ کر لے۔ ماں کی بد دعا تھی، ماں یہ بد دعا دے کر چلی گئی۔ پھر کیا ہوتا ہے، 2-4-5 دن کے بعد ایک عورت جریج کے معبد میں جہاں وہ عبادت کرتے تھے اسی میں حجرہ تھا، اسی حجرے میں خوبصورت عورت آتی ہے اور جریج سے کہتی ہے جریج ادنو منی، آؤ میرے قریب آؤ اور مجھ سے زنا کرو۔ جریج نے کہا اللہ کی پناہ میں ایسا غلط کام نہیں کر سکتا، میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، اس کی عبادت میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، چلو جاؤ یہاں سے ہٹو، یہ غلط کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ جریج نے اس عورت کو بھگا دیا۔ وہ عورت پریشان تھی، سیدھے جنگل میں جاتی ہے اور وہاں بکریاں چرانے والے ایک چرواہے کے ساتھ وہ زنا کر لیتی ہے، شکار ہو جاتی ہے زنا کا۔ 9 مہینے 10 مہینے گزر جاتے ہیں۔ 9 مہینے کے بعد اس عورت کے بچہ پیدا ہوتا ہے، حمل ٹھہر گیا تھا۔ 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو اس چرواہے کا تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں کا رہنے والا تھا، کہاں چلا گیا، اور نہ یہ عورت اس کو پہچانتی تھی، بس جنون تھا اس کو کسی سے ملنے کا، مل لیا وہ۔ یہ جریج نہیں ملا تو جنگل کے چرواہے کے پاس چلی گئی، لیکن چرواہے کا پتہ نہیں۔ 9 مہینے سے اس کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پورے گاؤں والے اس پر بھل پڑے، ہے تیری شادی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے آیا؟ جب اس کو زیادہ پریشان کیا گیا اور گمبھیرتا سے اس بات کو لی گئی کہ پورا سماج بدنام ہو جائے گا، بتا پہلے یہ بچہ کس کا ہے، تو اس عورت نے جریج کا نام لے دیا۔ اس عورت نے جریج کا نام لے لیا کہ اس بچے کا باپ جریج ہے۔ آج کل تو ڈی این اے ٹیسٹ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کس کا بچہ ہے، لیکن اس زمانے میں تو ڈی این اے ٹیسٹ کی کوئی مشینری نہیں تھی، پیتھولوجی اور سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، کوئی پیتھولوجی بھی نہیں تھی۔ پورا گاؤں آیا غصے میں اور دیکھا کہ جریج نماز پڑھ رہا ہوں، پورا نماز سے ان کو کھینچا، ہٹ اللہ دیکھ کتنا اللہ والا بنا پھرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کا پورا عبادت خانہ توڑ دیا۔ بڑا نالائق آدمی ہے، بڑا کمینہ انسان ہے، اس کا عبادت خانہ توڑ دیا۔ مارا نہیں، اس کو کھینچ لیا، دیکھ کتنا اچھا بنتا ہے، کتنا نیک بنتا ہے، سجدوں پہ سجدے کرتا ہے، رات میں نماز پڑھتا ہے، دن میں نماز پڑھتا، اور کارنامہ دیکھ، گاؤں کی لڑکی کے ساتھ ایسا حال، اس کو ماں بنا دیا، پریگننٹ کر دیا، اس کے پیٹ میں بچہ۔ کس کس کو صفائی دیتے؟ جب عورت یہ کہہ رہی ہے کہ اس بچے کا باپ جریج ہے تو اب جریج کس کس کو صفائی دیتے؟ نہیں مانتا کوئی ان کی بات۔ جریج سمجھ گئے کہ وہ بچہ کسی اور کا ہے، لیکن اس عورت نے میرا نام لگا دیا، تو بجائے لوگوں کو صفائی دینے کے
बजाय लोगों को सफाई देने के जुरैज ने एक जगह चटाई बिछाई, इबादत खाना तो तोड़ दिया, जुरैज ने एक जगह चटाई बिछाई और उसी पर वो नमाज पढ़ने में मसरूफ हो गए और नमाज के अंदर ये दुआ करने लगे, आय अल्लाह इसकी सच्चाई अगर सामने ना आई तो दुनिया में फिर कभी कोई तेरे नेक बंदों पर भरोसा नहीं करेगा, कभी भी फिर नेक लोगों पर एतबार न किया जाएगा, हर नेक आदमी फिर बदनाम हो जाएगा। आय अल्लाह मैं नमाज के अंदर तुझसे दुआ मांगता हूं कि इसकी सच्चाई जाहिर कर दे। नमाज पढ़ रहे हैं, उधर अल्लाह ताला ने उस बच्चे को कुव्वते गोयाई दी जो बच्चा उस औरत ने पैदा किया था, जो चरवाहे की पैदावार था। वो बच्चा जोर जोर से कहने लगा, आए गांव वालों, आए गांव वालों, आए समाज वालों, मेरी माँ झूठ बोल रही है, मैं जुरैज का बेटा नहीं हूं, मेरा बाप फला जंगल का फला चरवाहा है जो फला फला बस्ती में रहता है, मेरी माँ ने उसके साथ जिना किया था, मैं उस बाप की उस चरवाहे की औलाद हूं, मैं जुरैज का बेटा नहीं हूं, जुरैज ने मेरी माँ के साथ कुछ नहीं किया। जब वो बच्चा जोर जोर से बोलने लगा, इस बच्चे के जोर से बोलने की वजह से लोगों को यकीन आ गया कि इस औरत ने झूठा जुरैज का नाम लिया है। वो माफी तलाफी करते हुए आए और कहने लगे, जुरैज हमें माफ कर दो, हम सोने का तुम्हारा माबद इबादत खाना सोने का बना देंगे, हमें हमारे पास इतना सोना है, हम सोने का तुम्हारा इबादत खाना बना देंगे। जुरैज ने कहा नहीं नहीं, जिस तरह मिट्टी का पहले बना हुआ था उसी तरीके का बना दो, सोने की इबादत खाने का हम क्या करेंगे, हमें तो नमाज ही तो पढ़ना है और करना ही क्या है। मेरे भाइयों, हजरत जुरैज के ऊपर जब मुसीबत आती है और इतनी बड़ी मुसीबत कि नेक आदमी के ऊपर जिना का इल्जाम लग रहा है, तो हजरत जुरैज सफाई पेश नहीं करते हैं बल्कि नमाज की आगोश में चले जाते हैं, नमाज के दामन में चले जाते हैं, नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसी नमाज के अंदर दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आए तो सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। जुरैज ने सब्र किया गांव वालों के इबादत खाना तोड़ने पर और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगी है। मेरे भाइयों, नमाज बड़ी से बड़ी मुसीबतों को दूर कर देती है। नमाज, जब आपके ऊपर बहुत बड़ी कोई मुसीबत आए तो फौरन वुजू बनाओ और नमाज की आगोश में चले जाओ। 313 सहाबा, 1000 का लश्कर काफिरों का जंगे बदर में अल्लाह के नबी ने जब ये कंडीशन देखी तो आप समझ गए कि ये हथियारों से लैस हमारे पास कुछ नहीं, आज क्या होगा। तो आप नमाज पढ़ने लगे और सजदे में ये दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िल असाबा इन तहलिक हाज़िल असाबा लन तुअबद बअदल यौमि क़त्तु। ऐ अल्लाह, आज अगर ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई, आज ये 313 साहबा अगर मिट गए, हलाक हो गए, तो इस रुए जमीन के ऊपर फिर कभी तेरी इबादत ना हो सकेगी, इस रुए जमीन के ऊपर फिर कभी कोई तेरा नाम लेने वाला ना होगा। आय अल्लाह, इन 313 साहबा की हिफाजत फरमा। ये 1000 काफिरों का लश्कर है। देखिए, नबी पर मुसीबत आई, 1000 का लश्कर है जो साहबा को मारना चाहता है। जब ये मुसीबत आई तो नबी ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी और नमाज ही की हालत में आप ये दुआ कर रहे हैं, आय अल्लाह, अगर आज ये 313 मिट गए, बर्बाद हो गए, लन तुअबद बअदल यौम, तो आज के बाद कभी तेरी इबादत ना हो सकेगी, कभी तेरा नाम नहीं लिया जाएगा। और आप देख लीजिए मेरे भाइयों, जितने लोगों को अल्लाह के नबी के जमाने में सहाबा किराम को फांसी पर लटकाया गया या उनसे कहा गया कि तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी, उड़ाई, बताओ आखिरी तमन्ना क्या है। तो उन लोगों ने आखिरी तमन्ना जब बताई तो ये नहीं कहा मुझे मेरी माँ से मिलवा दो, ये नहीं कहा मुझे मेरे बाप से मिलवा दो, ये नहीं कहा मुझे मेरे बीवी से या बेटे से मिलवा दो। जब उनसे पूछा जाता तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है, तो वो कहते मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दे दो, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो बस। और वो हल्की नमाज पढ़ते 2 रकात, ताकि दुश्मन ये ना समझे कि मैं लंबी नमाज इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि मौत से बच जाऊं या मौत के डर से मैं लंबा कर रहा हूं। वो छोटी छोटी हल्की हल्की नमाज पढ़ लिया करते थे। नमाज मुसीबतों को और परेशानियों को दूर करती है मेरे भाइयों। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा के साथ, सारा, हाजरा तो दूसरी है, सारा पहले थी, पहली बीवी कौन है, सारा, सारा के साथ जा रहे हैं
اور ظالم بادشاہ کے ملک میں گھس جاتے ہیں، اس ملک کو کراس کرنا چاہتے ہیں۔ ظالم بادشاہ کے وزیروں نے لوگوں کو بتایا، بادشاہ کو بتایا ایک آدمی ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے اور بڑی خوبصورت ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا خوبصورت ہے، کہاں؟ بلا کے لاؤ۔ ابراہیم و سارہ بلا کر لائے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ تمہاری کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن رکھا تھا کہ اس بادشاہ کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ میری بہن ہے تو بھائی کے ساتھ جب بہن کو دیکھتا ہے تو وہ پھر ہاتھ نہیں لگاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ تو کہہ دیا کہ بہن ہے، یہ جھوٹ نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ یہ میری بہن ہے تو اس حیثیت سے کہا کہ ساری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور ساری دنیا کی عورتیں بہن ہیں۔ ایمانی رشتے سے ان کو اپنا بہن دل میں نیت کی تھی، ایمانی رشتے سے تو سبھی بہن ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کا بھائی، ایک دوسرے کی بہن ہے۔ لیکن چونکہ خوبصورت اتنی تھی حضرت سارہ کہ بہن کہنے کے باوجود بھی اس کی نیت خراب رہی۔ اس نے کہا ان کو کہیں لے جاؤ اور سارہ کو ذرا ہمارے دربار میں لے کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتے ہیں جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک جگہ روک دیا جاتا ہے، سارہ کو اکیلے لے جایا جا رہا ہے، اور جب بادشاہ کے خلوت میں، بادشاہ کی تنہائی میں سارہ کو کر دیا جاتا ہے تو بادشاہ نے سارہ نے دعا مانگی، الہ العالمین میں اپنے شوہر ابراہیم کی امانت ہوں اور آج تک میں نے تیرے دین کی کبھی مخالفت نہیں کی ہے، اے اللہ اس ظالم بادشاہ سے میری عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے جب اس سارہ کی اوپر اپنا ہاتھ بڑھایا تو سارہ کی دعا رنگ لائی اور سینے کے پاس آتے آتے ہاتھ رک گیا، نہ آگے بڑھ رہا ہے، نہ پیچھے ہٹ رہا ہے، نہ نیچے ہو رہا ہے، نہ اوپر جا رہا ہے، یہیں پر آ کر شل ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ سارہ علیہ السلام ہے اور یہ ان کے سینے کا حصہ ہے، ایسے اس پہ پکڑ کے ہاتھ مارا، یہ بس یہاں پر رک گیا، اب نہ آگے بڑھ رہا، نہ پیچھے ہٹ رہا، نہ ادھر ہو رہا، نہ ادھر ہو رہا۔ چیخ کر کہتا ہے سارہ تیرے پاس کوئی خدائی طاقت ہے جو میرے ہاتھ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہے، اللہ سے دعا کر، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ صحیح ہو گیا۔ پھر نیت خراب ہو گئی اس کی، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے آٹومیٹک ہو گیا ہو۔ اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو دوبارہ پھر ہاتھ وہیں پر رک گیا، حضرت سارہ کے تھوڑا پاس۔ شل ہو گیا، نہ آگے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں۔ اے سارہ ایک بار اور دعا کر دے، اس کے بعد ہم تجھے کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے، میں چھوڑ دوں گا۔ اس نے پھر دعا کر دی، اللہ اس کو ٹھیک کر دے، صحیح ہو گیا۔ لیکن کہتے نا اتنی خوبصورت تھی کہ اس کا دل مطمئن نہیں تھا۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر بدعہدی کی اور پھر ہاتھ بڑھایا، پھر ہاتھ شل پڑ گیا، آگے نہیں بڑھا۔ کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے رب کی، جس کو وہ رب مانتا تھا، میں اپنے معبود کی، اپنے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اب ہاتھ نہیں لگاؤں گا، مجھے آخری بار معاف کر دے اور دعا کر۔ سارہ نے پھر دعا کی، اس نے چھوڑ دیا اور اپنی لونڈی جانتے ہو، خادمہ، خدمت کرنے والی، جو اس بادشاہ کی لونڈی تھی، خادمہ خدمت کرنے والی ہاجرہ، اس نے وہ لونڈی سارہ کو دے دی کہ یہ تم لے جاؤ اور یہ تمہارے راستے میں کام آئے گی، اس کو میں تمہیں دے رہا ہوں بطور گفٹ۔ حضرت سارہ جب ہاجرہ کو لے کر آئیں تو پوچھا کہ میرے شوہر ابراہیم کہاں ہیں؟ بادشاہ کی پولیس، بادشاہ کی فوج جب حضرت سارہ کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے کر گئے تو حضرت سارہ کیا دیکھتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نماز میں مصروف ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ نماز میں مصروف ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور نمازی میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری بیوی کی حفاظت فرما، اللہ میری بیوی کی حفاظت فرما، اللہ ظالم بادشاہ کے ظلم سے ہماری بیوی کو بچا لے۔ نماز میں مصروف ہیں
میرے بھائیوں، جب سارا کے اوپر مصیبت آئی اور ظالم بادشاہ نے جب ان کو پکڑا اور اپنے آغوش میں لینا چاہا تو ان کے پتی ابراہیم علیہ السلام نماز کے اندر گر جاتے ہیں، نماز میں مصروف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ غور کیجئے، جب کسی کے اوپر مصیبت آئے تو اس کو نماز کے اندر نماز پڑھنا چاہیے، اس کو نماز کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ نماز ایک ماں ہے، آپ کو اپنی آغوش میں لے لے گی، اور جب آپ نماز کی آغوش میں آ جائیں گے تو سارے خطروں سے محفوظ ہو جائیں گے، سارے خطروں سے آپ الگ ہو جائیں گے، پھر کوئی خطرہ نہیں رہے گا، ٹل جائے گا وہ خطرہ۔